بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قسط نمبر 2۔ اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 8 بعثت نبوی شوال المکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام الحسن رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی والدہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا۔ چنانچہ اس لحاظ سے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ستیلے بیٹے ہوئے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ستیلے بیٹے ہوئے اور حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ کے الاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا حریث بن جعفی رضی اللہ عنہ نے شاہ ایران یزدجرد بن شہریار کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرما دیا، اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرما دیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی حضرت سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ یوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد محترم بھی ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوصاف حمیدہ یہ تھے کہ یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم و رواج،
اخلاقی معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے کرب و جوار میں آپ رضی اللہ عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا انیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دل جوئی کے لیے دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دھو کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دھو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ ان بچیوں کو دودھ دھو کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی طرف چند لشکر بھیجے۔ ان میں حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی تھا۔ انہیں ملک شام کے چوتھائی حصے کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ رضی اللہ عنہ سوار ہو جائیں یا میں اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے ان قدموں کو راہ خدا میں شمار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن اصبہائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب چھوٹے سے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر رونق افروز تھے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے چونکہ ہمیشہ ممبر پر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے، آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اترو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کی دل شکنی ہو، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے حسن رضی اللہ عنہ، تو نے سچ کہا، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو فرط محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے وہ انمول ایام یاد آ گئے۔ ضبط کا بند ٹوٹ گیا
اور آپ رضی اللہ عنہ زاروں قطار رو پڑے۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی، خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہے۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی تنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ دیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہی کیوں نہ ہوں یا بیٹے اور پوتے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھو اے شک والو، اللہ کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا۔ یعنی یہ بیٹے، اس دن تم نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہر معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اپنے والدین اور اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بلند آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو؟ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھا میں نے تمہیں ان سے کس طرح بچایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوی میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو باہم راضی اور خوش دیکھا تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے مجھے اپنی ناراضگی میں شریک کیا تھا اسی طرح مجھے اپنی صلح میں بھی شریک فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کئی چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، بغرض تجارت بازار جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اب آپ رضی اللہ عنہ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگوں کے خلیفہ ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ واپس چلیے، اب آپ رضی اللہ عنہ کے یہ اخراجات حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طے کریں گے۔
پھر یہ دونوں حضرات حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے واسطے ایک اوس درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما اور سرما کا لباس مقرر کیجیے، لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو وہ واپس لے کر اس کے عوض نیا دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر کر دی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں اور یہ چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا رہوں گا۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چیزیں واپس پا کر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پر رحم فرمائے کہ آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔